بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے گزشتہ تاریخ کا ایک حسین ترین ورق الٹیں اور اس کی چند سطریں پڑھیں جن سے اخلاص کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، جن کے اندر سے توحید کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں، جو اس عظیمت اور ثابت قدمی کی تاریخ ہے جس نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ اور دشوار گھاٹیوں کو نابود کر دیا ہے، جو شہداء کی اس خون سے لکھی گئی ہے جو کہ قیامت کے دن مشک کی طرح مہک رہا ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ اس دین کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، امام کون ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے جس نے اس تاریخ کا رخ موڑا۔ اور اللہ کی قسم، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کے سننے کے لیے کان خاموش اور دل بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا پر تشریف لانے سے پہلے عرب معاشرہ کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی گناہ یا پاپ ایسا نہ تھا جو اس عرب معاشرے میں نہ ملتا ہو۔ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مرکب جو تھا وہ عرب تھا۔ مسجد حرام کے اندر اور خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس سے مسجد حرام کی طہارت پاکیزگی یہ بالکل متاثر ہو رہی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کا قصد کرتے، انہی کے لیے قربانی پیش کرتے، نظریں مانتے، ان کی اطاعت اور کامل محبت کے ساتھ ان کی پوجا کرتے، اور کوئی شخص ان بتوں سے برا سلوک کرتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ زندہ بیٹی کو درگور کر دیتے، تھوڑا سا گڑھا کھودا، زندہ زندہ بیٹی رو رہی ہے، اس کو اس گڑھے میں رکھا، اوپر مٹی ڈال دی۔ چھوٹی سی بات پر تلوار کا استعمال کرنا۔ اللہ کا قرآن اس عرب معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ صحیح گمراہ تھے کہ ان کی گمراہی میں کوئی شک نہ تھا۔ انسان کو اسلام کا واضح راستہ نہ آتا ہو تو وہ گمراہیوں کی پگ ڈنڈیوں پر چلتا ہے، شیطان اور اس کے ہتھکنڈوں کا شکار ہوتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت انسان کا ایمان کمزور ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ضعیف الاعتقادی کا قریب آنا درکنار، بلکہ شیطان اور اس کے چیلے چاڑتے مومن سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں اور پاوریں ہیں یہ مومن سے خائف ہیں۔ مومن آوی ہے، مومن آوی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی تاریخ کا عظیم الشان بچہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو تب اس کو ختم کیا جاتا ہے نا۔ اس بات کو سمجھیے کہ ایک فوجی جب جرنیل بن جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں تو اس کو وہاں ریٹائر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے اس کے مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب نبوت چلتے چلتے اپنے کمال پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کا نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنا کر ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں۔ اب ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا سب سے انوکھا اور نرالا تھا کہ 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ اس وقت ساری دنیا نبوت سے خالی تھی۔ اتنا عرصہ اس دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا۔ 570 عیسوی میں آپ دنیا پر تشریف لا رہے ہیں۔
آپ کی آمد پر نظام کائنات ایسا بدلا کہ کسی بھی نبی کے آنے پر بت زمین پر نہیں گرے، لیکن ہمارے نبی کے آنے پر تمام دنیا کے بت زمین پر گر گئے، اور ایران کے دربار میں پچھلے 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ ایک دم بجھ گئی، کیونکہ ایران میں ایک مجوسی قوم تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اور کسی کے نبی کی پیدائش پر یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو بیٹے دیے ہوں، لیکن ہمارے نبی کی پیدائش پر 570 عیسوی میں جس عورت نے جنا بیٹا جنا، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور کسی نبی کی پیدائش پر جنت کی حوروں کو نہیں اتارا گیا، لیکن ہمارے نبی کی پیدائش پر جنت کی حوروں کو مکہ میں اتارا گیا، اور جس کمرے میں آپ پیدا ہوئے وہ جنت کی حوروں سے بھر دیا گیا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کی خبر ہے کہ جنت کی حوروں کی جو ہے یہ آپ کی پیدائش کی منتظر ہیں۔ اور دایا کا کام یہ جنت کی حوروں نے دیا، سارا یہ جنت کی حوروں نے دیا۔ آسمان کے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا گیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، گویا ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے نور کی ایک چمک دیکھی، جس سے حضرت آمنہ نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کی ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ روم کے مال دیکھے، ایران کے مال دیکھے، یمن کے مال دیکھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی سر زمین پر رکھ دیا جیسے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوئے، اور ساری کائنات میں ایسے کوئی بچہ نہیں آیا۔ اور جب حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آپ حیران ہو گئیں، اور آواز آئی کہ اس بچے کو مغرب پھراؤ، اس بچے کو مشرق پھراؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس طرح پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کے دنیا پر کوئی بچہ ایسا نہیں آیا جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی قریشی کا انتقال ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ بھائی، آپ کا نام محمد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ ہدایت کا نور پیدا ہوا جس سے کائنات منور ہو گئی، اور زمانے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، اور وہ اس نومولود کی تعریف کرنے لگ گئے، اور تربیت کے لیے ماں کی گود اور دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو مدینے کے راستے مقام میں ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ یتیم سے درے یتیم ہو گئے۔ والدہ کی وفات کے بعد 2 سال آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے۔ ابو مطلب نے آپ کو ابو طالب کے حوالے کر دیا، جو آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے عزیز بیٹے کی طرح مانتے جانتے تھے، اور چچا ابو طالب کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ قریش نے آپ کو امین اور صادق کے لقب سے جانا۔ اجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے میں قبائل عرب میں آپ کے فیصلے پر اتفاق کیا۔ آپ کی ایمانت اور آپ کی دیانت کی خبر جب حضرت ختیجہ کو ملی تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ ان کے مال کی تجارت کریں۔ آپ نے ان کی اس خواہش کو منظور فرمایا، اور حضرت ختیجہ نے تجارت کے لیے اپنے ایک غلام کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ اور وہ غلام کیا دیکھتا ہے کہ سخت دھوپ کے وقت 2 فرشتے آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ جب واپس لوٹے تو حضرت ختیجہ کے مال میں دگنا نفع ہوا، جو کہ حضرت ختیجہ نے سارا نفع آپ کو دے دیا۔
اور حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی خواہش کی جسے آپ نے قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ سب سے پہلی آپ کی بیوی بنی، جو کہ سب ازواج مطہرات سے زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ رہی۔ دن رات گزرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی۔ اس وقت یہود و عرب میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ جزیرہ عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور یہود کا خیال تو یہ تھا نا کہ عام سے ہوگا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی غار میں، غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ عمر کی 40ویں منزل میں تھے کہ آپ کو کچھ خواب آنے لگے، اور جو خواب آتا رات کو، صبح وہ بالکل سچ ہوتا۔ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک ایسی شکل نظر آئی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ اپنی اصل شکل میں آپ کو نظر آئے، اور جبرائیل نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا تو نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ کہا پڑھو، پھر آپ نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری دفعہ جبرائیل نے تھوڑا زور سے دبایا اور کہا یہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ بے شک تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ اور جس وقت رسول خدا غار حرا سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چادر دے دو۔ آپ کو تھوڑے خوفزدہ ہو گئے، اور جب آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایسا نہ سوچیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا غم کھاتے ہیں، پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل توریت کا کچھ علم جانتے تھے، اس وقت وہ کچھ پڑھے لکھے تھے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، یہ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب کہ تمہاری قوم تمہیں یہاں مکہ سے نکال دے گی تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ آپ نے کہا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، اس واسطے کہ جو پیغام تم لے کر آ رہے ہو ہمیشہ اس کے ساتھ دشمنی برتی گئی ہے، اور یہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا، اور آپ نے رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائی، پھر حضرت علی بن ابی طالب، پھر ابو بکر صدیق اور بلال، عثمان غنی، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ 3 سال خاموشی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے قریش کو آواز دی کہ میں آپ سب کو ایک دردناک عذاب سے خبردار کر رہا ہوں۔ یہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے ابو لہب نے انکار کیا، جس نے آپ کو برا بلا بھی کہا۔ یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور ہم پر یہ سب کچھ فرض کیا گیا ہے کہ اللہ کے سب جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اچھی یا بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اور باس بعد الموت مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی باس بعد الموت. بس جس انسان کا باس بعد الموت پر یقین نہیں وہ ملت اسلامیہ کا فرد کہلانے کے قابل نہیں.